بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنا پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ قریش کی۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے تو کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ شروع کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے
سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض ان کے گدا کے در پہ گیوں بادشاہ کی عرض ان کے گدا کے در پہ گیوں بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے بے قصوں کے حامیوں یا ورثہ تیرے اے بے قصوں کے حامیوں یا ورثہ تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض کیوں طول دوں زور یہ دے یہ عطا کرے کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض دامن بھریں گے دولت فضل ہے خدا سے ہم دامن بھریں گے دولت فضل ہے خدا سے ہم خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ
کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کے عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی مزید برکت عطا فرمائے، آمین. تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے گیسٹ سے سوالات کریں گے اور ہمارے گیسٹ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں یوسف مدی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کل آپ کی دعوت اسلامی میں کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل دعوت اسلامی میں مصروفیات جو ہے وہ ایک تو جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ تدریس کا بھی سلسلہ ہے میرا، اور دوسرا کڈز مدنی چینل میں بھی بطور رکن مجلس میری ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ مدنی مذاکرے میں شرکت رہتی ہے، اور وقتاً فوقتاً جو اجتماع ہے ہفتہ وار دعوت اسلامی کا جو جمعرات کو ہوتا ہے، تو اس میں بھی شرکت کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو بچے آپ سے سوالات کریں. بالکل کریں، بالکل کریں. جی، پہلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو کیا اب اسے پورا کرنا ضروری ہے؟ جی بیٹا، وعدہ پورا کرنا تو ایک مسلمان کا ایک امتیازی، ایک خصوصی شان ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث کے اندر اس بات کی بہت ترغیب دلائی گئی. مسلمان جو ہے نا وہ وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا. ان العہد کان مسئولا، یعنی کہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، وعدہ پورا کیا تھا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وعدے کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے تو پھر اسے پورا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور وعدہ خلافی کرنے والا مومن وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا. اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں نا، ایک دو مرتبہ تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر لوگ جو ہے نا اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. لوگوں کا اعتماد اڑ جاتا ہے، یقین اڑ جاتا ہے. لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات کر دے گا، وعدہ بھی کر لے گا لیکن اس سے پورا نہیں کرنا ہے، تو آپ کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے لوگ. تو وعدہ پورا کرنے والے کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر غیر مسلم بھی اعتماد کیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، وعدہ پورا کریں گے. جو وعدہ کر لیے ہیں وعدہ پورا کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے. تو مومن کو، مسلمان کو تو بہت زیادہ تاکید ہے اس بات پر کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں. جی، اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. کیا ہم اپنے دوستوں سے کھیلنے کا وعدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وعدہ ہمیشہ اس بات کا کریں، دو باتیں یاد رکھیں وعدہ کرنے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہے کسی جائز چیز کا وعدہ ہونا چاہیے، ناجائز چیز کا وعدہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ اب ناجائز چیز نہیں ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی استطاعت بھی ہو، آپ کو ہو کہ یار یہ میں نا بات پوری کر لوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ملتے ہیں، فجر کے بعد ملتے ہیں، چلیں گے کھیلنے کے لیے صبح. پھر فون کریں تو وہ صاحب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے اٹھ ہی نہیں سکوں گا میں صبح. نہیں پکا وعدہ، اگلی اتوار کو پکا وعدہ. ٹھیک ہے، پھر اگلی اتوار کا وعدہ کر لیا، پھر نہیں آتے. اب ان کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ جو ہے وعدے کر لیتا ہے، آتا نہیں ہے. آپ کو پتا میں صبح اٹھ ہی نہیں سکوں گا، تو آپ اس وقت کا وعدہ ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو، مطلب وہ بہت زیادہ مشکل نہ ہو، اس چیز کا وعدہ کریں. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ جائز ہونی چاہیے چیز، اور نمبر دو آپ اس کو پورا بھی کر سکتے ہو. محض جذبات میں آ کر وعدہ نہ کر لیں. کچھ لوگ جذبات میں آ کر وعدہ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، آپ اپنی عزت رکھنے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں. بس میں پکا وعدہ کرتا ہوں. وعدے کے ساتھ پکا کا لفظ بھی بولتے ہیں، پکا وعدہ. حالانکہ وعدہ تو ہوتا ہی پکا ہے نا. تو اپنے وعدے کو اور جو ہے نا اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے پکا وعدہ بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے.
اسی لیے جائز چیز کا وعدہ کریں اور آپ وہ پورا بھی کر سکتے ہو تو وعدہ کریں. بہت سوچ لیں وعدہ کرنے سے پہلے کہ مجھے اس چیز کا وعدہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وعدہ کر لیا تو پورا کرنا, ٹھیک ہے. ہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی ناجائز چیز کا وعدہ کر لیا ہے, گناہ کے کام کا وعدہ کر لیا ہے, اس کو پورا نہیں کریں گے آپ, اس کا تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے ناجائز کام کا, ٹھیک ہے. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم وعدہ پورا نہ کر سکے تو کیا کریں؟ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم وعدہ پورا نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جسے میں نے عرض کی نا کہ وعدہ ایسی چیز کا کرے ہی نہ, ٹھیک ہے. اچھا اب چلیں وعدہ کر لیا, لگتا تھا کہ یار پورا ہو جائے گا, پورا کر لیں گے وعدہ, لیکن پھر بھی نہیں کر سکے پورا وعدہ, ٹھیک ہے. وعدہ وفا کرنا ایک لفظ چلتا ہے نا, وعدہ وفا کرنا. تو اب وعدہ وفا ہی نہ کر سکے, وعدہ پورا ہی نہ کر سکے, تو پھر جس سے وعدہ کیا ہے اب آپ کو اس کی دل آزاری سے بچنا ہے تو معذرت کرنی چاہیے آپ, اور سچے دل سے معذرت کریں کہ بھائی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے جو ہے آپ کو فلاں چیز لا کر دوں گا, یا فلاں ٹائم پر ہم ملاقات کر لیں گے, یا ہم مسجد میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. تو اب کوئی اس طرح کا وعدہ کر لیا ہے, پورا نہیں کر پا رہے, تو پھر ان سے معذرت کریں کہ اور ہو سکے نا تو وجہ بھی بتائیں کہ آپ وہ وعدہ پورا کیوں نہیں کر سکے, کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, یا جو ہے آپ کو یاد نہیں رہا تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہا ہو, بعد میں یاد ہے ارے میں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا بھائی, میں تو پہنچ ہی نہیں سکا. اب ناراض ہو جائے گا سامنے والا شخص. تو اسی لیے آپ جو ہے ایک تو وعدہ نہ کریں, وعدہ کر لیا اس سے یاد رکھیں, ریمائنڈر لگا دیں, لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس کہ آپ کو بار بار یاد آتا رہے. اور پھر بھی وعدہ پورا نہیں کر سکے تو سامنے والے سے معذرت بھی کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا انتظار کرتا رہا, ٹھیک ہے نا, اس کی اور مصروفیات ترک کر کے وہ آپ کا انتظار کرتا رہا. تو اسی لیے پھر اسے معذرت بھی کریں, اور ہو سکے تو اگر آسانی ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو وجہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا, سو گیا تھا, یاد نہیں رہا تھا, ٹریفک میں پھنس گیا تھا, ٹریفک اتنا زیادہ تھا, لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں ہو سکی تھی, تو اسی لیے پھر جو ہے وہ سو گیا تھا تو آنکھ نہیں کھلی, وغیرہ وغیرہ. تو وضاحت دیں گے تو سامنے والے کو اطمینان ہو جائے گا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وعدہ پورا کرنے سے رہ گیا. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے دوستوں سے اس طرح کہنا ٹھیک ہے کہ وعدہ کرو آئندہ تنگ نہیں کرو گے؟ دیکھیں اس میں جو ہے کوشش کریں کسی سے وعدہ لینا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پھر باؤنڈ ہو جائے گا اور پھر جو ہے وہ سامنے والا وہ بات پوری کر پائے نہ کر پائے اسے شرمندگی ہوگی. ہاں یہ تاکید کر سکتے کہ اب بھائی آپ جو ہے دیکھو آئندہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے یہ بات کر بھی لی سامنے والے کو یہ کرتے ہوئے کہ دیکھو یار وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے, تو پھر سامنے والے نے ایکسیپٹ کر بھی لیا تو حرج بھی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن بلا وجہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے وعدے لینا, قسمیں لینا, قسم کھاؤ, قسم کھا کے بولو, وعدہ کرو. اس کے علاوہ ان کو اعتماد ہی نہیں آ رہا ہوتا, یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے کوشش کریں بلا وجہ وعدے, قسمیں, یہ چیزیں نہ کروائیں. ہاں تاکیداً اس کو آپ کہہ دیں کہ بھئی دیکھو اب جو ہے نا آئندہ پھر کرو گے تو یوں ہوگا, آئندہ پھر کرو گے تو پھر آپ کے اوپر ہمیں یقین نہیں رہے گا, بھروسہ نہیں رہے گا. بلا وجہ وعدے قسمیں نہیں لینے چاہیے, لیکن اگر لے لیا, بات کر لی تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بچوں کو وعدہ کرنا چاہیے؟ کیا بچوں کو وعدہ کرنا چاہیے؟ میں نے اس پر کافی حد تک تو تفصیل سے بیان کر ہی دیا ہے. بچے ہوں بڑے ہوں, وعدہ وہی کرے جو پورا کر سکتے ہوں. چھوٹے بچے نا عام طور پر یہ الفاظ ان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں, قسم کے, وعدے کے, ٹھیک ہے. بچوں میں ایک لفظ میں نے سنا, چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں اللہ کا پکا وعدہ میں نہیں کروں گا, اللہ کا پکا وعدہ.
تو وہ انہوں نے اور تاکید لگانا شروع کر دی. پھر وہ مذاق میں بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا پکا وعدہ اس طرح کے الفاظ نہ کہیں. چھوٹے بچے عام طور پر نا ان کو یا تو یاد نہیں رہتا یا اس کی سینسٹیوٹی پتہ نہیں ہوتی کہ بات کتنی حساس ہے. تو لہٰذا جو ہے بات پر وعدہ اس کی رٹ نہیں لگانی چاہیے کہ اس کی خلاف ورزی کی عادت بن جائے گی. تو پھر ایک شرعی حکم ہے تو ہمیں جو ہے اس کو چھوڑنے کی عادت بن جائے, اچھا نہیں. اسی لیے پیارے بچوں, بڑے ہوں بچے ہوں, کوشش کریں وعدے کا لفظ بار بار ذکر نہ کریں. آپ کی بات اتنی پختہ ہو, زازان میاں, آپ کی بات اتنی پختہ ہو, لوگوں کو پتہ ہو یعنی وعدہ کرے نہ کرے, وعدے کا یعنی لفظ بولے نہ بولے, لیکن اس نے بات کو پورا کرنا ہوتا ہے. بالکل. وہ کہہ دے کہ بھائی یہ بات ہے تو ہے, کروں گا, تو پھر ایسا مضبوط ہو کہ اس سے پھرے نہ. لوگوں کو اس سے قسمیں دلوانے کی, لوگوں کو اس سے وعدے کروانے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے, ایسا انداز ہونا چاہیے. تو آپ کی بات اتنی مضبوط اور پختہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف بھائی, ابھی تو ماہ اپریل بھی چل رہا ہے اور خاص ماہ اپریل 2026 میں دعوت اسلامی نے ماہ اجتماع کے طور پر منا رہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں یہ نعرہ دیا ہے, ماہ اپریل ماہ اجتماع, ماہ اپریل ماہ اجتماع ماہ اپریل ماہ اجتماع ماہ اپریل. ماہ اجتماع. تو دعوت اسلامی ماہ اپریل ماہ اجتماع منا رہی ہے الحمدللہ. ہفتہ وار اجتماع تو وہ ایک جان ہے نا دعوت اسلامی کی, تو اور ہم نے بچپن سے ہی الحمدللہ اس اجتماع کی بہاریں برکتیں دیکھی ہیں. اور اجتماع میں شرکت کرنا, بیان سننا, پھر ذکر دعا, پھر پوری رات اجتماع میں الحمدللہ قیام کرنا, فجر کی نماز کے بعد جانا, اس کی جو روحانیت اور لذت جس سے مل جائے نا, وہ یقین کریں اس کے بعد پھر اس کے بغیر بے چین سا رہتا ہے. اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا, سکون ہی نہیں آئے گا اس کو. بس جمعرات کا وہ انتظار کرے گا, کب جمعرات آئے گی, کب میں اجتماع میں جاؤں گا. یہ ایک ایسی لذت ہے نا, جس نے جام پیا نہیں ہے وہ اس کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا. تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, اور ذکر دعا کی تو جو لذت اور بہاریں ہوتی ہیں. تو جتنے ہمارے بچے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں, انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ, سرپرست کے ساتھ جو ہے وہ اجتماع میں شرکت کرنی ہے, خود بھی شرکت کرنی ہے, اس کی دعوت کو بھی عام کرنا ہے, اور اپنے بڑوں کو بھی ترغیب دلا کر اپنے ساتھ اجتماع میں لے کر جانا ہے. امیر اہل سنت نے دعا دی ہے, بڑی خوبصورت دعائیں دی. اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو امیر اہل سنت نے دعاؤں سے نوازا ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے, اللہ کے ولی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں. اتنا آسان سا عمل ہے, اللہ کے ولی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے آپ کے علاقے میں قریب ہی جہاں اجتماع ہوتا ہو, فیضان مدینہ میں آ جائیں, یہاں شرکت کریں. یہاں کی تو الحمدللہ بہاریں کیسی ہیں کہ وہ بھلائی نہیں جا سکتی ہے. تو اسی لیے آپ جو ہے وہ اجتماع میں بھی شرکت کریں, اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر آئیں, اس کی دعوت کو خوب عام کریں, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی پیاری پیاری دعاؤں سے حصہ حاصل کریں. یوسف بھائی, امیر سنت نے خاص دعا دی ہے, وہ دعا کہ جو اسلامی بھائی ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منائے, اجتماع میں خود بھی آئے اور دوسروں کو بھی لائے, انہیں امیر سنت نے خصوصی دعا دی ہے کہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لے. سبحان اللہ. چلیں آئے مل کر نعرے لگاتے ہیں, ماہ اپریل ماہ اجتماع ماہ اپریل, ماہ اجتماع. خود بھی آنا ہے, دوسروں کو بھی لانا ہے, خود بھی آنا ہے, دوسروں کو بھی لانا ہے, دعائیں مرشد بھی لینی ہے, ثواب بھی کمانا ہے, دعائیں مرشد بھی لینی ہے. ثواب بھی کمانا ہے. ماہ اپریل ماہ اجتماع ماہ اپریل ماہ اجتماع. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے پیارے پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. ٹھیک ہے, اور آج ہماری انفارمیشن کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے بارش. کیا ہے؟ بارش, جس کا نظارہ پچھلے دنوں آپ کر چکے ہوں گے. بارش کے بارے میں آئیے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
قرآن پاک پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ترجمہ کنز العرفان. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا پھر اسے زمین میں ٹھہرایا. یہاں اللہ پاک نے فرمایا اندازے سے پانی اتارا. اندازے کا مطلب کیا ہے؟ اندازے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی انسان کو ضرورت تھی، جتنی زمین کو ضرورت تھی، اللہ پاک اس کے مطابق پانی نازل فرماتا ہے. لوگوں کی ضرورت کے مطابق اور زمین اسے برداشت بھی کر سکے، اس کی برداشت اور اس کی ضرورت کے مطابق اللہ پاک پانی اتارتا ہے. پیارے بچوں، آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی ہم تک پہنچتا کہاں سے ہے اور یہ بارش والا پانی آتا کہاں سے، بنتا کیسے، اس کا پروسیس کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ بالخصوص جو کراچی میں رہنے والے ہیں نا، تو ان کے اوپر تو اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پاس سمندر موجود ہے نا، اور یہ جو سمندر ہے نا، تو بارش کا جو پانی ہے وہ آسمان سے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آسمان سے، بادلوں سے آتا ہے. بادلوں میں کہاں سے جاتا ہے؟ اس کے بارے میں لکھا ہے اللہ پاک کی نعمت ہے کہ جب سورج کی گرمی سمندر پر پڑتی ہے نا، تو پھر وہ پانی بھاپ بن کر، آبی بخارات بن کر اوپر کو جاتا ہے. اب کس شکل میں جا رہے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے نا، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب چولہے کے اوپر آپ پتیلے میں پانی رکھ دیتے ہیں اور جب چولہا آپ جو ہے آن کر دیتے ہیں، تو جب چولہا آپ کھولتے ہیں، جب اس کے نیچے ایک آگ آپ جلاتے ہیں، چولہے میں آگ جلاتے ہیں اور پتیلے میں آپ جو ہے وہ پانی رکھ دیتے ہیں، تو تھوڑی دیر میں وہ پانی ابلنا شروع ہوتا ہے، اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پانی کی مقدار دیکھیں گے کیا ہوتی جائے گی، کم ہوتی ہے. وہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. پانی کہاں جا رہا ہے؟ وہ بخارات بن کر اڑ رہا ہے، دھواں بن کر، بخارات بن کر اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے سورج جو ہے جب اس کی تپش پڑتی ہے سمندر کے اوپر، تو اس کا پانی جو ہے وہ بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھاپ بن کر جب اوپر جاتا ہے تو کروڑ گیلن پانی سمندر سے بادلوں میں جاتا ہے. اور یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ کس طرح اس نے بارش برسانے کا نظام بنایا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن پانی آسمانوں میں روزانہ جا رہا ہے. اور پیارے بچوں، ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر آسمان پر جب پانی جا رہا ہوتا ہے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے. دیکھیں کہ بھئی سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے نا، کھارا ہوتا ہے. اور بارش کا پانی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. یہ کیسے ہو گیا؟ اگر سمندر کا پانی کھارا ہے تو بارش کا پانی بھی کھارا ہونا چاہیے، لیکن بارش کا پانی میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. جب اس پروسیس سے گزرتا ہے نا یہ، تو یہ اللہ پاک کا نظام اور سسٹم ہے جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. پیارے بچوں، اللہ پاک کی اسی قدرت کو سمجھنا ہے نا، تو یوں سمجھیں کہ آپ میں سے شہد کھایا ہے؟ کسی نے شہد کھایا ہے؟ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ تھوڑا زور سے بولے نا. شہد کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ شہد کس سے نکلتا ہے؟ شہد کی مکھی اس کا رس کہاں سے چوستی ہے؟ پھولوں سے چوستی ہے. مختلف اور چیزوں سے بھی اب تو شہد بن رہا ہے، لیکن پھولوں سے چوستی ہے. آپ کبھی پھول کو چبائیں گے نا تو اس کا ذائقہ آپ کو میٹھا محسوس نہیں ہو. بعض اوقات کڑوا ہوتا ہے، جی کڑوا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، عجیب قسم کا ٹیسٹ ہوگا. لیکن دیکھیں اس میں سے رس نکلا اور وہ مکھی نے اس کو اپنے منہ میں لیا، ٹھیک ہے، اور جا کر چھتے میں نکال دیا. تو جیسے ہی چھتے میں اس نے نکالا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ میٹھا شہد بن جاتا ہے نا.
تو یہ جو پروسیس ہے یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو مکھی ہے نا, اللہ پاک نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تم رس چوسو گی, پھولوں کا رس چوسو گی, تو وہاں سے لے کر اپنے چھتے تک کے سفر کے دوران تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. وہ مکھیاں درود پاک پڑھتی جاتی ہیں اور جب وہ اپنے منہ میں انہوں نے جو ہے پھولوں کا رس لیا ہوا ہے, اب جیسے ہی وہ جا کر چھتے میں اس کو اگلتی ہے نا, درود پاک کی برکت سے کیا ہوتا ہے, وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے, میٹھا شہد بن جاتا ہے نا. تو یہ دیکھیں وہ جو پروسیس ہے نا, یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے, ٹھیک ہے. تو سمندر کا جو کھارا پانی ہے جب اس پروسیس سے گزرا, وہ بخارات کی صورت میں بادلوں میں چلا گیا, جب وہاں سے برستا ہے نا تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے, ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ پاک نے ایک سسٹم بنا کر رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن کریم میں اس بارش کے پانی کو برکت والے پانی کہا گیا ہے, اور سائنس بھی کہتی ہے کہ بارش کا پانی دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے. اچھا ایک سوال آپ لوگوں سے, چلے بارش کا پانی تو دنیا کے بہترین پانی ہے, اس سے بھی بہترین پانی ایک دنیا کے اندر ہے, وہ کون سا ہے؟ جی آب زمزم. آپ کیا کہنے والے تھے؟ مائک دے ان کو. آپ کیا کہنے والے؟ آب زمزم. جی ہاں, آب زمزم یہ بارش کے پانی سے بھی زیادہ برکت والا ہے, کیونکہ یہ اللہ پاک کے نبی کے قدموں کی برکت سے جاری ہوا تھا. اچھا یہ بتائیں, وہ آب زمزم تو ہے لیکن آب زمزم کون سے نبی کے قدموں سے جاری ہوا؟ کون سے نبی نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی تو وہ جو ہے وہ زمزم کا پانی جاری ہو گیا تھا, زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کے قدموں کی برکت سے آب زمزم جاری ہوا تھا. آب زمزم تو بارش کے پانی سے بھی زیادہ برکت والا ہے نا. تو سائنس کہتی ہے کہ دنیا کا بہترین پانی ہے بارش کا پانی, ٹھیک ہے. اور ہاں بچوں, اچھا یہ بھی نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ بھائی جو ہے جہاں سمندر ہے وہیں پر پانی اوپر گیا اور وہیں سے نیچے آ جائے, یہ نہیں ہے. بلکہ جو ہے جب یہ بادلوں میں جاتا ہے نا پانی, ٹھیک ہے, تو اللہ پاک کے حکم سے یہ بادل سفر کرنا شروع کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, مختلف شہروں میں ملکوں میں جاتے ہیں, اور پھر وہاں پر بھی بارش برستی ہے جہاں سمندر نہیں ہوتا, بارش وہاں پر بھی برستی ہے. اللہ پاک کی نعمت تو پوری دنیا میں لوگوں کو مل ہی رہی ہے نا, انسانوں کو مل ہی رہی ہے. تو پیارے بچوں یہ اللہ پاک کا نظام ہے. پھر یہ بارش برستی ہے, زمین پر برستی ہے, سبزہ پیدا ہوتا ہے, سبزیاں اگتی ہیں, پھل اگتے ہیں, درخت اگیں گے تو پھل نکلیں گے, ہے نا. وہ پھل ہم کھاتے ہیں, سبزیاں ہم کھاتے ہیں, سبزے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, جانور اس کو کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر بارش نہ ہو, بارش بند ہو جائے تو پھر ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. آپ جو چاول کھاتے ہیں, آپ جو گندم اور روٹی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں, وہ جانور کیا کھا کر بڑے ہوتے ہیں؟ سبزہ کھا کر بڑے ہوتے ہیں, گھاس کھا کر بڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس بارش کے ساتھ ہماری زندگیاں پیارے بچوں قائم ہیں. اللہ پاک کی اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بارش کی نعمت عطا فرماتا ہے. اگر صرف اللہ پاک بارش کی نعمت کو روک لینا تو ہم زندہ نہیں رہ سکے. کچھ قوموں کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا اس قحط سالی کی بنا پر. تو اسی لیے ہمیں چاہیے پیارے بچوں اللہ پاک اس نعمت کا شکر ادا کریں. جب بھی بارش ہو اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کریں. اللہ پاک کا شکر ہے اس نے ہمیں بارش کی نعمت عطا فرمائی ہے جس کے ساتھ ہماری زندگیاں متعلق, ہماری زندگیاں قائم. اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ہمیں خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک حرف دیا جائے گا اور اس حرف سے آپ کو ایک سوال دیا جائے گا اور اس حرف سے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. تو آپ سب تیار ہیں؟
کچھ سوال میں کروں گا, کچھ سوال ہمارے یوسف بھائی کریں گے. سب سے پہلا سوال ہے, حرف جیم سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو پاؤں میں پہنے جاتے ہیں. جی چلے آپ بتا دیں. جوتے. آپ نے کہا جوتے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صبح جوتے کے حوالے سے کچھ ہماری تربیت بھی فرما دیں. جوتے ویسے تو جو ہے بچے پہنتے ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی ہماری کچھ شرعی طور پر نا ایک تربیت کی گئی, تعلیم و تربیت موجود ہے جوتے کے بارے میں. یہ جو سوال بھی رکھا گیا نا پیارے بچوں, تو اس کے پیچھے پورا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہمیں سنت طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک جوتا نہیں پہننا ہوتا, یا تو دونوں جوتے پہنیں یا دونوں اتار دیں. یاد رکھیں, ٹھیک ہے پیارے بچوں. کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک جوتا پہن کر چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا. یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیں رکھیں, یا پھر دونوں اتار دیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب بیٹھے نا تو بیٹھتے وقت اگر ممکن ہو تو جوتے اتار دیا کریں. جیسے ابھی آپ سب نے جوتے اتارے ہوئے دیکھیں, ہے نا, تو اس سے آپ کے پیر آرام کرتے ہیں, پیروں کو سکون ملتا ہے, پاؤں کو سکون ملتا ہے, ٹھیک ہے. جوتے بیٹھے تو پھر اتار دیا کریں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں. اور جب چلے نا تو زمین پر کھسڑ پھسڑ کی آواز نہیں آنی چاہیے, بلکہ پاؤں اٹھا کر چلنا چاہیے, صحیح ہے. اور جوتے کو جب پہننے لگے تو جھاڑ لیں, بالخصوص جب شوز پہنتے ہیں نا تو اس کو جھاڑ لیا کریں. کوئی کیڑا, کوئی کانچ, کوئی پتھر اللہ نہ کرے ہو, آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. بھائی کچھ بچے جو ہے نا جوتوں کو رگڑتے ہوئے چلتے ہیں, آوازیں آتی ہیں. ہاں نا, تو یہ بھی تو غلط طریقہ ہے نا, یہ آداب کے خلاف ہے بچوں, ٹھیک ہے, آداب کے خلاف ہے. جوتے رگڑ کر نہ چلیں, بلکہ پاؤں اٹھا کر رکھنے چاہیے طریقے سے. اور کچھ لوگ ٹھک ٹھک کر کے بھی پاؤں رکھتے ہیں, یہ بھی اچھا انداز نہیں ہے. زمین پر زور سے پاؤں. ہاں, ایک بات یاد آ گئی زازان مجھے کہ کچھ بچے بڑے, بلکہ بڑے بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, جب مسجد سے نکلتے ہیں نا تو جوتوں کو یوں پھینکتے ہیں زور سے, تو کٹاک کر کے آواز آتی ہے. مسجد کے اندر تو مناسب انداز نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے کوشش کریں, کیونکہ مسجد کا عام طور پر حصہ ہی ہوتا ہے, فرائض مسجد ہوتی ہے عام طور پر, ٹھیک ہے. تو جوتے نیچے آرام سے رکھا کریں. یہ بھی آپ کی تہذیب اور تربیت پر دلالت کرتی ہے بات, اس بات کا دھیان رکھا کریں. جی اگلا سوال ہے, حرف با سے ایک گرین کلر کی سبزی کا نام بتائیں. جی آپ بتائیں. بھنڈی. آپ نے کہا بھنڈی, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. اگلا سوال ہے, حرف میم سے ایک ایسے اسلامی مہینے کا نام بتائیں جس میں عاشورہ کا دن بھی آتا ہے. جی آپ بتا دیں. محرم شریف. آپ نے کہا محرم شریف, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. اگلا سوال ہے, حرف ہا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص پرندے کا نام بتائیں. جی آپ بتائیں. ہدہد. آپ نے کہا ہدہد, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. اگلا سوال ہے, حرف دال سے کعبہ شریف کی کسی ایک چیز کا نام بتائیں. نعت خواہ بھائی. دروازہ. آپ نے کہا دروازہ, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. باقی کچھ سوال ہمارے یوسف بھائی کریں گے. حرف میم سے ایک ایسی الیکٹرانک چیز کا نام بتائیں جو بچوں کو کم استعمال کرنی چاہیے لیکن بچے زیادہ کرتے ہیں. میم سے اس کا نام آتا ہے اردو میں. جی مائک. موبائل. موبائل فون ایسی چیز ہے جو کم استعمال کرنی چاہیے لیکن زیادہ کی جاتی ہے. حرف لام سے ایک بری عادت کا نام بتائیں. بری عادت ہے, لام سے نام آتا ہے. جی مائک. لالچ. لالچ, ٹھیک ہے, یہاں لڑائی لکھا ہوا تھا, لالچ بھی ٹھیک ہے. لالچ بری بلا ہے, سنا ہے نا, لالچ 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 بری بلا. آخری سوال, ہر سواد سے ایک نیکی کا نام بتائیے. آخری سوال ہے, ہر سواد سے ایک نیکی کا نام بتائیے. نعت خواہ بھائی کو دیجئے. صدقہ. صدقہ کرنا, ان کا جواب درست ہو گیا ہے. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور یوسف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. اور آپ کڈس مندی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ آپ نے بالخصوص اس بار کا پیغام تو یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں سب نے شرکت کرنی ہے, دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے,
माह अप्रैल। जी इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात, अच्छा तस्वीर और पैगाम, एक वक्त में दो काम, आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।